آپ بات کیجئے ہر ایک, آپ اس نوجوان تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اگر کوئی نوجوان غلط راستے پہ جا رہا ہے یا کسی بھی اینٹی نیشنل ایکٹیویٹی میں جا رہا ہے یا کسی بھی اینٹی سوشل, تو آپ کا اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ فیل ہو رہے ہیں. اس میں غلطی, ان کی غلطی ہو سکتی ہے لیکن آپ بھی فیل, کیونکہ آپ ان کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں, آپ ان کو بھروسہ نہیں دلا پا رہے ہیں, آپ ان کو انصاف نہیں دلا پا رہے ہیں, آپ ان کو ان کا حق نہیں دلا پا رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں نکل کے آ رہی. دیکھیے ابھی جو میں نے کہا حیدر پورہ کا مسئلہ ہو, آپ مجھے یہ بتائیے جو الطاف صاحب کی 2 بیٹیاں ہیں, الطاف صاحب کا بیٹا ہے جس کو ابھی تک نہیں پتا اس کے والد صاحب کہاں, ان کو وہ ابھی ڈھونڈ رہے ہیں, شاید ان کو لگا کہیں گئے ہیں, شاید باہر گئے ہیں تو واپس آئیں گے, ان کے بچوں کو ابھی بھی نہیں پتا. ان بیٹیوں کو آپ انصاف دلائیے تب یہ عوام آپ پہ برا رہے گی. آپ الطاف صاحب, اب ڈاکٹر مدثر صاحب کی جو بچی ہے دودھ پی رہی ہے بیچاری, ان کو جب آپ انصاف دلائیں گے تو تب جا کے یہ عوام آپ پہ بھروسہ کرے گی. آپ بار بار کہتے ہیں یہ کشمیری لوگ ہیں, یہ خلاف جاتے ہیں, اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں. دیکھیے پریا جی, جہاں تک حیدر پورہ انسیڈنٹ کا سوال ہے, میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کا جوڈیشل پروب ہونا چاہیے. جوڈیشل پروب جب تک اس کا نہیں ہوگا تب تک لوگوں کے سامنے حقیقت نہیں آئے گی, تب تک لوگوں کے سامنے سچائی نہیں آئے گی. دیکھیے پولیس کے کہنے سے یہ نہیں ہوتا فائنل, کیونکہ ورجن وہاں فیملی کا الگ ہے, لوکلز کا الگ ہے, آئی وٹنسز کا الگ ہے, اور جتنے بھی میڈیا رپورٹس آئی ان کا الگ ہے. تو وہ پولیس کے ورژن سے میچ نہیں کرتا ہے. تو میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, خالی باڈی دینے سے انصاف نہیں مل جائے گا, آپ کو جوڈیشل پروب کرانا ہوگا. اور اگر واقعی ادھر کوئی لنک نکلتا ہے, آپ آئیے پریس کانفرنس کیجئے, جس طرح سے آئی جی صاحب مشہور ہے پریس کانفرنس کرنے کے لیے, وہ آئے لوگوں کے سامنے بات رکھے کہ ایسا ایسا مسئلہ تھا. دیکھیے مدثر صاحب کیسے انوالو تھے ملیٹنسی کے ساتھ, یہ الطاف صاحب کیسے تھے, یا عامر صاحب کیسے تھے. اگر واقعی کوئی لنک ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے آئی جی پی صاحب پہ یا پولیس پہ کوئی سوال پوچھے گا, کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی سوال پوچھنے کی. لیکن اگر کوئی لنک نہیں نکلتا ہے تو آپ اس طرح سے بے گناہوں کو شہید نہیں کر سکتے ہیں, آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں جوڈیشل اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اگر جو بھی اس میں ملوث پایا جاتا ہے ان کو جب تک سزا نہیں ملے گی, ایک بار وہ بھی اوپن سزا, کہتے ہیں نا افیکٹ آف ڈیٹرنس کے لیے آپ کو ایک بار سزا دینی ہوگی, تاکہ یہ فیک انکاؤنٹرز کا, یہ جو بے گناہوں کا قتل ہو رہا ہے, یہ بند ہو جائے. پہلا مسئلہ وہ تھا وہاں. دیکھیے وہاں سب نے کہا, جیسے کچھ فارمر چیف منسٹرز کا میں نے انٹرویو دیکھا, یا بہت سارے لوگوں کا تھا, ہمیں باڈیز واپس چاہیے. باڈیز واپس لانا ایک انصاف کی بات نہیں ہے. باڈی ہمارا رائٹ ہے, رائٹ ٹو ڈیسنٹ بیوریل, آپ کا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا, اٹ از این فنڈامنٹل رائٹ which is guaranteed by the Constitution of India under Article 21, that is right to life and personal liberty کے اندر یہ گارنٹی کیا گیا. And recently in 2020 High Court of Madras has stressed on this thing کہ آپ رائٹ ٹو ڈیسنٹ بیریل کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو وہ تو ہمارا حق ہی بنتا ہے. اس میں بھی فی الحال 2 ہی باڈیز کو دیا گیا. ابھی جو تیسری باڈی ہے عامر صاحب کی, جن کے جو گول گلاوٹ کے رہنے والے تھے, جن کے فادر پچھلے 1-2 ہفتے سے چیخ کے چلا کے بول رہے ہیں کہ ہی از اے پرو انڈین, ہی ورکڈ فار دا گورنمنٹ آف انڈیا, ہی ورکڈ فار دیز فورسز. تو ان کے بیٹے کا کیا قصور تھا, ان کا کیا قصور ہے, ان کے بچے کی لاش کیوں نہیں دی جا رہی ہے تاکہ وہ ان کا آخری جو رسومات ہے وہ پوری کر سکے. لیکن یہ سرکار ابھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. اس انسان کو بھی باڈی نہیں دے رہی ہے جس انسان کو انہوں نے ایوارڈ دیا ہے ملیٹنسی کے خلاف لڑنے کے. تو آپ خود میں دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر کے اندر حالات کیسے ہیں, اور جموں کشمیر کے اندر حالات کیسے ہو چکے ہیں, خاص کر 5 اگست 2019 کے بعد. اب رہی بات یہ جو حیدر پورہ, دیکھیں میرا یہاں مطالبہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں بار بار جس طرح سے بار بار ہمارے بچوں کو شہید کیا جاتا ہے, بے گناہوں کو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو حیدر پورہ والا انسیڈنٹ ہوا, جس میں 2 باڈیز جب واپس دی گئی, جب ایک پولیٹیکل پریشر, جب ایک پریشر بنایا گیا, جب ایک پروٹیسٹ ہوا, I have also participated in that protest. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا اطہر مشتاق صاحب جو کہ لاوی پورہ میں مارے گئے تھے, جو کہا گیا تھا انکاؤنٹر, جو اطہر صاحب کے فادر نے کہا کہ وہ بالکل ملیٹنٹ نہیں تھے, ان کا کوئی لنک نہیں تھا, وہ نکلے تھے کچھ اپنے یونیورسٹی کے کام سے, پھر کل گھر ہی نہیں لوٹے. ایک ہی بیٹا تھا, انہوں نے قبر بھی ان کے لیے کھود کے رکھی ہے. لیکن آج 11 مہینے ہو گئے, 11 مہینے سے وہ انتظار کر رہے ہیں کب ان کے بچے کی لاش ان کو واپس دی جائے گی. دیکھیے آپ اس چیز کو سمجھنا ہوگا آپ کو. اگر آپ نے کہا تھا کہ اطہر جو مشتاق ہے وہ ملیٹنٹ ہے, تو آپ اطہر صاحب کے فادر کو, مشتاق صاحب کو آج تک یہ سیٹسفائی نہیں کرائے پائے, آپ ان کو بھروسہ یہ نہیں دلا پائے کہ آپ کا بیٹا واقعی ملیٹنٹ تھا, تاکہ وہ باڈی نہیں مانگتا. جب آپ ان کو یہ بھروسہ نہیں دلا سکے, مجھے ابھی بھی یاد ہے اس ٹائم بھی کہا گیا تھا کہ 10 دن میں رپورٹ دیں گے. وہ رپورٹ آج تک نہ میں نے دیکھی, نہ اطہر صاحب کے فادر نے دیکھی, نہ کسی نے دیکھی. تو میری یہاں گزارش ہے, اس باپ کے دل میں ہندوستان کے لیے کون سا پیار ہوگا,
اس گورنمنٹ کے راجا صاحب جو ابھی زمینی